اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، پہلے آپ بات یہ سن لیں، علم جو ہے یہ مال سے افضل ہے۔ انسان کے پاس علم ہونا، جتنا مرضی مال ہو، مال کی علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے بھیا۔ علم کی بڑی حیثیت ہے، علم کی۔ ہاں بات سنیں نا علی شیر خدا کی، کتنی خوبصورت بات کی آپ نے۔ اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے مال سے 7 وجوہات کی بنا پر افضل ہے۔ 7 وجہ بیان کی آپ نے، 7 وجہ۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے، اور مال یہ فرعون کی میراث ہے۔ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال یہ فرعون کی میراث ہے۔ دوسری بات، آپ نے ارشاد فرمایا علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، العلم بالتکرار۔ بزرگ فرماتے ہیں علم جو ہے خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، لیکن مال جو ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام نامی نعمان بن ثابت ہے، کسی نے آپ سے پوچھا حضور آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا جب میں علم حاصل کرتا تھا تو میں ہر نالائق کے ساتھ اور لائق کے ساتھ تکرار کیا کرتا تھا۔ علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمایا مال کی حفاظت انسان کرتا ہے، جبکہ علم جو ہے وہ علم والے کی حفاظت کرتا ہے۔ مال کی حفاظت، میرے پاس مال ہوگا میں اس کا محافظ ہوں گا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، بڑی مشہور و معروف بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب فرماتے ہیں کہ مجھے غیب سے آواز آئی، عبد القادر عبادت چھوڑ دو، عبادت چھوڑ دو۔ آپ نے سوچا کہ عبادت جو ہے وہ تو امام حسین کو کربلا کے میدان میں معاف نہیں ہوئی، تو میں عبادت چھوڑ۔ اسی وقت آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، دفع ہو جاؤ شیطان۔ شیطان کہنے لگا عبد القادر آج تیرے علم نے بچایا۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ اس لیے ساتھیوں علم جو ہے علم مال جو ہے مال، اگر مال ہوگا تو انسان اس کا محافظ ہوگا، لیکن اگر علم ہوگا تو علم جو ہے وہ علم والے کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھی بات، مال دنیا میں رہ جاتا ہے، مال دنیا میں رہتا ہے، جبکہ علم جو ہے وہ قبر میں انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ مال دنیا میں رہتا ہے، علم جو ہے وہ قبر میں انسان کے۔ علماء علی شیر خدا فرماتے 5ویں بات، فرمایا مال مومن اور کافر دونوں کو حاصل ہوتا ہے۔ مال مومن اور کافر دونوں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن فرمایا مگر علم دین صرف اور صرف بندہ مومن حاصل کرتا ہے۔ سرکار کا فرمان من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، حدیث کے صفحات پہ یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ مال کافر کے پاس بھی ہے، مومن کے پاس بھی ہے، لیکن علم جو ہے وہ صرف اور صرف علم دین صرف بندہ مومن حاصل کرتا ہے۔ چھٹی بات، آپ نے فرمایا سب لوگ اپنے دینی معاملے میں عالم کے محتاج ہوتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، آج کل طلاق کے مسائل یہ جو ہے وہ عام ہے، شادی کا مسئلہ، کوئی مسئلہ ہو، ہر بندہ عالم کا محتاج ہے۔ مالدار کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ مالدار کا وہی محتاج ہوگا کہ جس کو مال کی ضرورت ہوگی اور جس کو مسائل کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی ہوگی۔ رمضان کا مہینہ آتا تو پھر ہم لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں، کہ مال والے کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں نا۔ اس طرح یہ آگے مہینہ آئے گا، یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ سفر کا مہینہ، ربیع ثانی کا مہینہ، یہ جتنے مہینے ہیں، رمضان کے علاوہ برید کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، تو ہم لوگ کن کے پاس جاتے ہیں؟ مال والوں کے پاس نہیں بابا، ہم علماء کے پاس جاتے ہیں۔ تو چھٹی بات آپ نے بیان فرمائی، سب لوگ اپنے دینی معاملے میں، دینی مسائل میں علماء کے محتاج ہوتے ہیں، عالم کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن مالدار کے محتاج۔ چھٹی اور آخری بات، آپ نے فرمایا علم سے پل صراط پر گزرنے میں انسان کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ علم سے پل صراط پر گزرنے میں قوت حاصل ہوتی ہے، اور مال
اس میں رکاوٹ حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو مال اور علم دیا ہے تو ہمیں چاہیے ہم علم کو علم کو حاصل کریں اور مال سے ہم کنارہ کشی اختیار کریں۔ مال کی میراث یہ انبیاء کی نہیں بلکہ فرعون کی میراث ہے۔ سیدنا ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ جو فرمان ہے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آپ نے فرمایا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ فضیلت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیب کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی کے لیے زیادتی کے طلب کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر کسی چیز کے طلب کرنے کا حکم دیا ہے تو صرف اور صرف علم کو طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے علم حاصل کریں، علم دین حاصل کریں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام علم دین حاصل کرنے کے لیے میلوں میل سفر کیا کرتے، اس میں رکاوٹ حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو مال اور علم دیا ہے تو ہمیں چاہیے ہم علم کو حاصل کریں اور مال سے ہم کنارہ کشی اختیار کریں۔ مال کی میراث یہ انبیاء کی نہیں بلکہ فرعون کی میراث ہے۔ سیدنا ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ جو فرمان ہے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آپ نے فرمایا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ فضیلت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیب کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی کے لیے زیادتی کے طلب کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر کسی چیز کے طلب کرنے کا حکم دیا ہے تو صرف اور صرف علم کو طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے علم حاصل کریں، علم دین حاصل کریں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام علم دین حاصل کرنے کے لیے میلوں میل سفر کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے خوش بختی یہ ہے ہمارے قرب و جوار میں علماء موجود ہیں، ہمارے قرب و جوار میں مدارس موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے گاہے بگاہے، لمحہ بلمحہ علم دین کی محافل کے اندر شرکت کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنا یہی انبیاء کا شیبہ ہے۔ رب قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی اور علم دین سیکھ کر ان باتوں کو یاد کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔